البرق انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو طے ہے کہ سب نے قیامت کے دن ایک ایسے پل سے گزرنا ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ وہ پل ہے جس پر 7 مختلف مقامات آئیں گے، جن مقامات پر 7 مختلف سوالات کیے جائیں گے۔ ہر سوال کے جواب میں دوسرے مقام کا دروازہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ ان تمام 7 مقامات سے ایک انسان گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے گا جس مقام کے حصول کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ مقام جنت ہوگا، لیکن یہ مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان 7 مقامات پر کیے گئے 7 سوالات کے صحیح جواب دیں گے، اور جو لوگ ان سوالوں کے جوابات دینے میں ناکام ہو گئے انہیں اس پل سے نیچے گرا دیا جائے گا، جہاں جہنم کی آگ ان کی منتظر ہوگی۔ وہ 7 مقامات کون سے ہوں گے اور وہ 7 سوال کون سے ہوں گے؟ اور سب سے اہم بات کہ کیا آپ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، صراط عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے راستہ، یعنی پل صراط وہ پل یا وہ راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرتا ہے، اور جو بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایمان والوں کے لیے بال سے باریک وہ پل ایک خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا، جس سے وہ بغیر کسی پریشانی کے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کو نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ اس پل کے راستے کو طے کریں گے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ پر 7 پل ہیں، اور ہر پل کے درمیان 70 برس کی مسافت جتنا فاصلہ ہے، اور ہر پل تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ پل صراط کے پہلے مقام پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا۔ ایمان کے ان ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا جس میں اللہ پر ایمان، مقدس کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ جب کوئی ان تمام باتوں میں کامیاب ہوگا تو اسے اگلے مقام پر بھیجا جائے گا، جہاں اس سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نمازیں پوری پڑھی تھیں یا نہیں۔ جن لوگوں نے نمازیں پوری پڑھی ہوں گی تو ان کے لیے نمازیں نور بن جائیں گی، جو ان کو آگے کا راستہ دکھائیں گی۔ پھر تیسرے مقام پر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر کرتے تھے وہ اس مقام سے اگلے مقام تک ایک ٹھنڈی ہوا کی طرح پہنچ جائیں گے۔ چوتھے مقام پر ان سے رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق پوچھا جائے گا، جہاں روزے اور قرآن کی تلاوت انسان کی مدد کو آگے آئیں گے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے یہ انسان تمام دن بھوکا پیاسا رہا اور خود کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اسے بخش دے۔ اور تب اللہ اس انسان کی بخشش کرے گا اور اسے اگلے مقام پر بھیج دے گا، جہاں اس سے حج کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس مقام پر کامیابی کے لیے ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو جسمانی اور مالی لحاظ سے قابل ہو تو اسے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا چاہیے۔ یہاں سے کامیابی کے بعد انسان 6ٹھے مقام پر پہنچے گا، جہاں اس سے وضو اور غسل کے متعلق سوال ہوگا، جس کے ذریعے انسان پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کم عمری میں ہی بچوں کو وضو اور غسل کے متعلق آگاہی دی جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن اس 6ٹھے مقام پر کامیاب ہو کر 7ویں اور آخری مقام تک پہنچ سکیں، جہاں لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمارے اپنے والدین، ہمارے بڑوں، ہمارے بچوں، پڑوسیوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے ہمارے سلوک پر منحصر ہوگا کہ ہم ان سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ یہاں اگر کسی نے دوسروں کا حق کھایا ہو، چوری کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو اور غیبت کرتا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آخری مقام انتہائی سخت ہوگا اور وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس آخری سوال کا بھی صحیح جواب دیں گے تو وہ لوگ اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ان کے انتظار میں موجود ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور وہ جنت میں قدم رکھ کر ایک نا ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔